جن کو محبت ہوتی ہے نا وہ سوتے نہیں۔ ایک دن اس کی قوالی سن رہا تھا، لگی والیاں نوں نندر نہیں آوندی، تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ایسے ہی کسی شاعر نے کہہ دی یہ بات، تو اوپر سے آواز آئی نہیں یہ بات سچی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ کیسے سچی ہے کوئی؟ تو کہا کہ عالم ارواح میں آ جاؤ۔ عالم ارواح پہنچے تو پھر ہم نے دیکھا، ہم نے کیا دیکھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھ لیا تھا کہ تم کو لذت دنیا چاہیے، تم کو جنت چاہیے، کیا چاہیے، سب سے اقرار قول ہو گیا تھا نا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد سب روحوں کے اوپر اللہ نے نیند طاری کر دی تھی، یعنی اس کو کہتے ہیں عارضی موت۔ وہ عالم ارواح میں تمام روحوں پر طاری کر دی تھی، اور میں نے دیکھا کہ چند روحیں عالم ارواح میں، باقی سب روحیں سو رہی ہیں، وہ صرف چند روحیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کون سی روحیں ہیں؟ کہا کہ یہ وہ روحیں ہیں جو اپنے مرشد سے پیار کرتی ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ جن کو سرکار نے اپنی محبت عطا فرمائی، روحوں کو صرف وعدہ کیا کہ ہم اپنی محبت ان کو دیں گے، تو ان کے اوپر بھی نیند طاری کی گئی، لیکن وہ بیدار ہو گئے نیند سے اور گھوم رہے ہیں۔ باقی یہ سارے جو ہیں جنت الخلد کے روحیں سو رہے، دار السلام، دار القرار، دار عدن، ماوا، نعیم، فردوس، سارے جنتی روحیں جتنی بھی ہیں سب سو رہے، چند روحیں ادھر ادھر بھٹک رہی۔ بھئی تمہیں کیوں نہیں؟ بولے ان کو کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ جن کو سرکار سے محبت ہو گئی تھی روحوں کو، ان کی وہاں بھی آنکھ نہیں لگی، عالم ارواح میں بھی وہ ادھر بھی جھانکتی رہی۔ ابھی تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی، ابھی نہیں آئے گی، یہ بہت آگے جا کے سمجھ میں آئے گی کیا مطلب ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نیند طاری کر دیتا ہے، عارضی نیند طاری کر دیتا ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ اسی بات کو حوالہ دیتے ہوئے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ نیند موت کا بھائی ہے۔ ابھی تم رات کو سوتے ہو نا، سوتے ہو نا، تو یہ تو تمہارا جسم سوتا ہے نا، ادھر تو روح سوئی ہوئی تھی، پھر تم آئے اس دنیا میں پیدا ہو گئے، روح سو رہی ہے نا، 50-60 سال تم اس دنیا میں رہے تو مرشد نہیں ڈھونڈا، وہ روح سو رہی تھی، سوتے سوتے ہی چلی گئی، واپس پہنچ گئی ادھر بھی سو رہی ہے۔ یہ لوگ بات محشر میں یہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ کیوں خسارے میں ہوں گے؟ کہ یہ کہیں گے نہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کب گئے دنیا میں، ہمارے ساتھ تو ناانصافی ہوئی ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہم دنیا میں کب گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادھر لے کے آؤ، تمہارے ساتھ کیسے ناانصافی ہو گئی؟ تم نے اپنی روح کو بیدار کرنا تھا نا، کیسے بیدار کرتے؟ تمہیں عقل دی تھی کہ سوچو مرشد ڈھونڈنا ہے، تم نے کیوں نہیں ڈھونڈا مرشد؟ اصل ہدایت جو ہے وہ اس روح کو بیدار کرنا ہے یار، یہ روزہ نماز حج زکوٰۃ یہ ہدایت نہیں ہے۔ اصل ہدایت وہ بھئی اگر ہدایت ہوتی تو جو تو نے روزے نمازیں کیے ہیں نا وہ تو سارے ادھر ہی رہ گئے، وہ جو روح گئی وہ تو نکمی گئی نا اوپر۔ اگر ہدایت ہوتی تو اس کو کچھ تو پتا ہوتا نا۔ تو اصل ہدایت اس روح کو بیدار کرنا ہے، اصل ہدایت اس روح کو بیدار کرنا ہے۔ جس نے اس روح کو بیدار کر لیا اب اس کو ہدایت پر ہے۔ تو جن کو واقعی محبت ہو گئی اس کی آنکھ نہیں لگتی۔ اسی لیے سلطان باہو نے کہا تھا کہ کچھ جاگ دے ہوئے ستے ہو، کچھ ستے ہوئے جاگ دے ہو، کہ کچھ لوگ ہیں ساری رات جاگ کے عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا شمار سونے والوں میں، کیونکہ ان کے دل سوئے ہوئے ہیں، روحیں سوئی ہوئی ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں بڑے آرام سے نرم بستروں پر سو رہے ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا شمار جاگنے والوں میں، کیونکہ ان کے دل بیدار ہیں۔
آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو جس کی روح بیدار ہو گئی وہ کبھی نہیں مرتا، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی روح بیدار ہو گئی ہے تو اسے کبھی موت نہیں آئے گی، نہیں، مریں گے سبھی۔ جب اللہ کہتا ہے نا کہ یہ آب حیات پی کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اب یہ کبھی نہیں مرے گا، حیات ابدی پا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو روح ہے وہ بیدار ہو گئی، کیونکہ یہ روحیں جو اوپر سے خفتہ حالت میں آئیں اوپر بھی خفتہ گئیں، یہ خفتہ ہی رہیں گی۔ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ جو ادھر اندھا ہے ادھر بھی اندھا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے، بھئی یہ تھوڑی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی آنکھیں یہاں نہیں کھلی تھیں تو اس کو اندھا کر دو جنت میں بھی۔ اندھے سے مراد یہ نہیں، کچھ ولیوں نے یہ کہا جس کو یہاں دیدار نہیں ہوا اس کو وہاں بھی دیدار نہیں ہوگا، لیکن یار اب ہم نے اپنی بھی تو کھوج کی ہے نا، اب ساری بات ہم ولیوں کے اوپر تو نہیں ڈال دیں گے کہ جی انہوں نے کہہ دیا بس وہ مان لو۔ تو بہت سے ولیوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے یہاں دیدار نہیں کیا اس نے وہاں بھی دیدار اس کو نہیں ہوگا، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی روح یہاں پر خفتہ ہے وہ وہاں پر بھی خفتہ رہے گی، جو یہاں روح بیدار نہیں ہے وہ ادھر بھی بیدار نہیں ہے، کون کرے گا ادھر بھی؟ اسی طرح جہنمیوں کی روحوں کو خفتہ خفتہ ڈال دیں گے، نئے جسموں میں جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ جو روح بیدار ہو گئی ہے ان کا کیا حال ہوگا یار، جو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی عالم ارواح میں بھٹک رہی ہیں، ہمیں اس کی یاد آ رہی ہے وہ کہاں ہے، ہمیں اس کی یاد آ رہی ہے وہ کہاں ہے، کدھر ہے، اور باقی سب جنتی روحیں جو ہیں ازلی مومن روحیں وہ سب سوئی ہوئی ہیں۔ تمہارے لیے تو بڑی بات ہو گئی نا جب اصحاب کہف کے اوپر 300 سال کی نیند طاری ہوئی، تمہارے لیے بڑی بات ہو گئی نا، کرامت ہو گئی ہیں؟ وہاں تو لاکھوں سال سے روحیں سو رہی ہیں، وہاں تو لاکھوں سال سے روحیں سو رہی ہیں، جن کی روحوں کو راز پتہ چل گیا، طریقہ آ گیا، وہ بھی سو سکتے ہیں۔ جیسے اب ہم یہ سوچیں کہ یار سرکار جب آئیں گے تو اس وقت اٹھ جائیں گے، ابھی سو جاتے ہیں تو کوئی کیا کر لے گا؟ پریشانیاں بڑھتی ہیں، مصیبتیں بڑھتی ہیں، تو کبھی کبھی نفس کہتا ہے سو جاؤ، جان چھوٹ جائے گی دنیا سے، یہاں کے جھوٹے لوگوں سے، مکار سور نما انسانوں سے، سور نما عورتوں سے، سور نما مردوں سے، جاہلوں سے، جہنمیوں سے جان چھوٹ جائے گی، سو جاؤ۔ روح پھر کہتی ہے بزدلوں کا کام ہے مصیبت سے ہٹ جانا، کھڑا رہے، ورنہ آنکھ بند کر کے سو جاؤ۔ روح جب سو جائے گی تو جب سرکار تشریف لائیں گی پھر آ جائیں گے، لیکن یہ گوارا نہیں، جب تک یہ وقت ہمارے پاس ہے اس وقت تک لوگ عشق کا گر سیکھ لیں۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی شے عشق کا گر ہے، سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے ہمارے پاس عشق کا گر۔ ویسے ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، آسائش بھی ہے، لیکن جہاں سے تمہیں رب مل سکتا ہے وہاں سے پیسہ لے کے چلے جاؤ تم، لعنت ہے نا زندگی پہ۔ جہاں سے رب مل سکتا ہے، جہاں سے گوہر مل سکتا ہے، گوہر کہاں ملتا ہے؟ اصل جو چیز ہے وہ روح کی بیداری ہے، روح کا جاگنا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا ہے کہ جب تک نور تیرے لطیفہ روح تک نہ پہنچ جائے تو دین الہی میں داخل نہیں ہے۔ قلب کا جاری ہونا صرف مومن بننا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے اور بس۔ لیکن جب اس میں ذات کا نور قلب سے نکل کے روح کی طرف روانہ بھی ہو گیا، تھوڑا سا چل لیا، تو اب ان کو پتا ہے کہ یہ ادھر ہی جا رہا ہے، اس کو بھی کہیں گے چلو یہ دین الہی میں داخل ہونے والا ہے۔ اور جب نور پہنچ گیا روح تک پھر تو دین الہی میں ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اسی لیے یہ دین الہی اس کو کہا گیا، یہ جو چیز ہے نا اس کو دین الہی اسی لیے کہا گیا۔ اس سے پہلے آئے ہیں
کتنے پیغمبر آئے، آدم صفی اللہ آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، حضور پاک آئے، سارے ہی آ گئے۔ تو سب لوگوں کا یہی تھا نا، اپنے اپنے لطیفوں کو منور کیا، وہ لطیفوں تک ہی رہا۔ یہ اس میں فعلی کا روح تک پہنچنا، یہ دین الہی۔ ادھر مومنوں کا مجمع کہیں اور لگتا ہے اور عاشقوں کا مجمع کہیں اور ہے، عاشقوں کا مجمع کہیں اور ہے۔ اس لیے مومن کی سمجھ میں عاشق نہیں آتا اور عاشق کی سمجھ میں مومن نہیں آتا۔ عاشق کی سمجھ میں نہیں آتا مومن، وہ کہتا ہے کہ یہ پڑھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ادھر جاؤ، اس کے جلوے دیکھو، جا کے اس کا جلوہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا، بیکار ہے پھر سب کچھ۔ اس کو دیکھنے کا شوق ہے۔ اس نے کہا ہے ان اللہ جمیل، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، یحب الجمال، یحب الجمال، اور اس کو خوبصورتی پسند ہے، محبت کرتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ حسین ہیں، آپ بھی جائیں ادھر، اگر حسین ہوئے تو اللہ آپ کو بھی دیکھے گا۔ یہ بھی مشغلہ ہے نا اس کا، سب سے بہترین مشغلہ یہی ہے، سب سے بہترین مشغلہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے اور میں اسے دیکھوں۔ بہت سے صوفیوں نے کہا کہ ان کو تو کچھ یاد نہیں ہے یوم ازل میں کیا ہوا تھا، عالم ارواح میں کیا ہوا تھا، اور کچھ صوفیوں نے کہا جی ہمیں تو سب یاد ہے، ہمارے برابر میں کون کھڑا تھا، آگے کون تھا، پیچھے کون تھا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے نا کہ جن کی روحوں کو وہاں پر محبت عطا ہوئی تھی، وہ سوئی نہیں، ان کی آنکھ نہیں لگی وہاں پہ، روحیں خفتہ نہیں تھی۔ سب کی روحیں خفتہ نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹی سی عمر میں کیسے کلام کرتے؟ بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر میں کلام کر سکتے ہیں تو سرکار گوھر شاہی کا جو ڈسائپل ہوگا وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے بھی پیر ہیں نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مہدی گوھر شاہی کا ایک مرید عیسیٰ، وہ تو بچپنے میں ہی کلام کر چکا ہو اور باقی سب تھرڈ کلاس مرید ہوں ان کے؟ تو پھر تو وہ چودھری بن جائے گا نا۔ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام چودھری نہیں ہیں، بڑے بڑے ہیرے تراشے ہوئے نگ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ماں حاملہ ہوئی، ان لوگوں کی، عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا، عام جو ان کے ڈسائپل ہیں امام مہدی، کہ جب ان کی ماں حاملہ ہوئی تو عالم ارواح سے اس روح نے اپنے ماں کے خواب میں آیا، بیدار روح تھی نا، عالم ارواح سے اپنی ماں کے خواب میں آیا اور کہا کہ آپ یہ مت کھانا، وہ مت کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اور جب میں پیدا ہو جاؤں تو مجھے یہ نہیں کھلانا، وہ نہیں کھلانا۔ ان کو پتا ہے کہ یہاں آنا ہے، اپنی ماں کو وہ عالم ارواح سے آواز دے رہا ہے، ادھر مت جانا، ادھر مت جانا، عالم ارواح سے۔ اب گود میں آگے کلام کر لیا تو کون سی بڑی کرامت۔ اب لوگوں نے عیسیٰ کو ہی سچ بولنے پہ سولی پہ چڑھا دیا، جنہوں نے گود میں بیٹھ کے باتیں کی ان کو لٹکا دیا، وہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی کلام کر رہے ہیں وہ بیچارے خاموش ہو گئے کہ جی یہ تو گود میں بولا تھا، اس کو لٹکا دیا، میں تو پیٹ میں آنے سے پہلے بولا تھا، یہ بات بتا دی تو میرا کیا کرے گی؟ یہ تو گود میں بیٹھ کے کلام کیا نا، تو لٹکا دیا لوگوں نے۔ اگر کوئی کہے گا جی ہم تو پیدا ہونے سے پہلے بھی جو ہے کلام کرتے تھے، کون مانے گا؟ TV, the place to connect with God.